بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا قائم کیا گیا کہ جونک نے اگر بدن میں چمٹ کر کے خون پیا اور بھر گئی، مچھر یا پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ مچھر اور پسو کے کاٹنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جونک نے اگر آپ کے کاٹا ہے تو جونک کے کاٹنے کی وجہ سے آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس نے اتنا خون آپ کا نکال لیا ہے، اگر وہ جونک کے منہ کے اندر نہ جاتا، کیا جونک کے پیٹ کے اندر وہ خون نہ جاتا تو وہ آپ کا خون اپنی جگہ سے بہہ کر دوسری جگہ جا سکتا تھا، اس لیے اس بنا پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی جواب دیا جا رہا ہے۔ جونک کے خون پی لینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ مچھر کے اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جب تک جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جائے تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر اور پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی مچھر کتنا پی لیتا ہے؟ مچھر اتنا پیتا ہے کہ بالکل ذرا سا پیتا ہے جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے کس قسم کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد میں جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی نیند ہے جس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کھڑے کھڑے سو جانے، یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے، یا نماز کی کسی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے سجدے میں سو گیا یا قاعدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ انسان عام طور سے اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کہیں پہ بغیر کسی سہارے کے کھڑے کھڑے ہی سو گیا، جیسے عام طور سے لوگ سو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، جن کو سونے کی زیادہ عادت ہوتی ہے وہ کھڑے کھڑے ہی سو جاتے ہیں، یا پھر نماز میں سجدے کے اندر گیا تو وہاں سو گیا، یا پھر قاعدے کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں سو گیا، تو ایسی حالت میں سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر اس نے کسی سہارے یا تکیہ یا ٹیک وغیرہ کا سہارا لے کر کے اپنی نیند کو پوری کی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی سہارے سے اگر اس نے اپنی نیند کو پوری کیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پھر اپنے بل پہ نہیں ہے، وہ کسی سہارے کے اوپر ہے، اور سہارا جیسے ہی ہٹے گا وہ فوراً گر جائے گا، اور گرنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کھڑے کھڑے سو گیا ہے یا سجدے میں سو گیا ہے یا قاعدہ کے اندر بیٹھا ہے نماز میں سو گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اپنے دم پہ بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے ایسی کیا سوال کا کہ کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ کھڑے کھڑے سو جانے سے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے سے، نماز کی حیت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا، قاعدے میں سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، سوال کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ یعنی کہ عام انسان جو ہیں اگر وہ سو جائے تو ان کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت ہے۔ یعنی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کسے کہتے ہیں؟ انبیاء مطلب کہ نبی اور رسول۔ ٹھیک ہے، نبی اور رسول، یعنی وہ لوگ سوتے تو ہیں، ظاہری اعتبار سے سوتے ہیں، لیکن ان کا دل ہر وقت بیدار رہتا ہے، وہ دنیا سے غافل نہیں رہتے ہیں، صرف ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل ان کا نہیں سوتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی ہستی ہے جن کے سونے سے وضو ان کا نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت ہے اور ان کی فضیلت ہے۔ سوال کیا نماز میں قہقہا مار کر، یعنی قہقہا کسے کہتے ہیں؟ قہقہا مطلب کہ کھلکھلا کر ہنسنا، جیسے بہت تیز ایک دم ٹھاٹے مار کے ہنس دیتے ہیں نا، تو اسی کو کہا جا رہا ہے کیا نماز میں قہقہا مار کر یعنی کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور قہقہا سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک، جواب قہقہے سے مراد یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے کے پاس والے لوگ سن سکیں،
نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا؟ نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جاگتے میں ہنسے، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہہ مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، پس نماز جنازہ میں قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی نماز جنازہ اگر پڑھ رہا اس میں اگر قہقہہ لگا دیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال، کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سطر اس دن ہم نے بتایا تھا کتنا ہوتا ہے؟ سطر کتنا ہوتا ہے؟ سطر جو ہے، سطر مردوں کا ناپ کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تلک کے ہے، اور عورت کا سطر پورا سطر ہی ہے۔ عورت کے معنی ہی کیا آتے ہیں؟ سطر، یعنی عورت کو پورا بپورا پردے کے اندر رہنا ہے، اور مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تلک کے ہے۔ تو وہی سوال، کیا کسی دوسرے شخص کا سطر دیکھ لینے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر کو قصدن یا پھر بلا قصد نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ قصدن دیکھنا نہیں چاہیے، قصدن مطلب کہ جان بوجھ کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کی نظر پڑ گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا سطر دکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک۔ اور باقی اب جو ہے آپ کے آگے غسل کے باقی مسائل آئیں گے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، غسل میں کتنی سنتیں ہیں، غسل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تمام مسائل آپ کو انشاءاللہ کل ذکر کیے جائیں گے۔